یہ واقعہ نبی کریم کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک ہے، جو صبر، استقامت اور رحمت کی اعلی مثال پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ کو مکہ میں کفار قریش کی طرف سے شدید مخالفت اور ظلم کا سامنا تھا۔ جب مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے باہر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مکہ سے تقریباً 60 میل دور واقع طائف کا سفر کیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف کے لوگ خوشحال اور اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، اس لیے آپ کو امید تھی کہ وہ اسلام قبول کریں گے اور دین کی مدد کریں گے۔ طائف میں تبلیغ۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے 3 بڑے سرداروں عبد یلیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، مگر ان سرداروں نے آپ کی بات سننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے پیغام کو رد کر دیا۔ ایک سردار نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو میں کعبہ کا پردہ چاک کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبوت دینے کے لیے؟ تیسرے نے طنزاً کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں تم سے بات کرنے کے قابل نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ظلم اور بدسلوکی۔ سرداروں نے نہ صرف آپ کی دعوت رد کی بلکہ طائف کے بدتمیز لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ ان لوگوں نے گلیوں میں آپ کا پیچھا کیا، آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ کے مبارک قدم خون سے لت پت ہو گئے اور آپ ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ نامی 2 کفار کا تھا۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک دعا کی جو آپ کے صبر اور اللہ سے محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی دشمن کے یا کسی قریب کے رشتہ دار کے جو مجھ پر اختیار رکھتا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتا، نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت۔ عتبہ اور شیبہ نے آپ کی حالت دیکھ کر اپنے غلام عباس کو انگوروں کا ایک خوشہ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ عباس نصرانی تھا۔ جب رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو عباس حیران ہوا اور پوچھا، یہ الفاظ یہاں کے لوگ نہیں کہتے، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں محمد اللہ کا نبی ہوں۔ عباس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ فرشتے کی پیشکش۔ اس واقعے کے بعد جب آپ طائف سے واپس جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی قوم کی حالت دیکھی ہے اور مجھے فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے جو پہاڑوں کا نگران ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر گرا دے اور انہیں تباہ کر دے۔ لیکن رحمت للعالمین نے جواب دیا، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبق اور حکمت۔ یہ واقعہ اسلام کی حقیقی روح کو بیان کرتا ہے۔ صبر۔ نبی کریم نے شدید ظلم سہنے کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا۔ صبر۔ نبی کریم نے شدید ظلم سہنے کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا۔ 2 رحمت۔
آپ نے ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ 3. دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ آپ نے اپنی مشکلات میں بھی اللہ سے رجوع کیا اور اسی پر بھروسہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں صبر، برداشت اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ نبی کریم کی زندگی کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو رہنمائی فراہم کرے گی۔